راہیل، ہر سال ہم 5 بکروں کی قربانی کرتے ہیں نا؟ میں سوچ رہی ہوں اس بار ایک بھاری بھرکم گائے بھی لے لیں گے۔ شیوا بیگم نے ناشتے کی میز پر بڑے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے مشورے سے نوازا۔ پاریا نے ساس کی بات سن کر اچھا خاصا منہ بنایا۔ وہ لوگ تو اس بار 1-2 بکرے میں قربانی نمٹا کے ناردرن ایریاز گھومنے کا پلان بنا بیٹھے تھے، لیکن فی الحال وہ کچھ بولنے کے بجائے راہیل کو مزید خرچہ کرنے سے روکنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ خالہ، اس بار ہم مزید خرچہ نہیں کر سکتے۔ ہم سب بچوں کے ساتھ عید سے اگلے دن ناردرن ایریا ناران اور کاغان جانے کا پروگرام بنا چکے ہیں۔ اس میں بھی اچھا خاصا خرچہ ہوگا۔ اب بچوں نے اپنے سب دوستوں کو بھی بتا دیا ہے، ان کو نہ لے کر گئے تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ مجری بہو شائنا ساس کے مشورے پہ خاموش نہ رہی اور جھٹ سے سارا پروگرام ساس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ جانتی تھی قربانی کے پیسوں میں تیسرا حصہ اس کے شوہر کے ذمے ڈال دیا جائے گا۔ بلال کا منہ تک جاتا ہاتھ رک گیا، نوالا پلیٹ میں واپس رکھا اور کھا جانے والی نظروں سے بیوی کو گھورنے لگا۔ اسے شائنا سے اس جلد بازی کی امید نہ تھی۔ ابھی عید میں 1 ماہ پڑا تھا۔ اماں نے ان لوگوں کے جانے کا سن کر ابھی سے واویلا شروع کر دینا تھا، اور پھر ہر روز اٹھتے بیٹھتے تینوں بیٹوں کو زن مریدی کے طعنے دیں گی۔ راہیل اور گلریز کے چہرے سے بھی پریشانی ٹپک رہی تھی۔ تینوں بھائی چور نگاہوں سے ماں کے تیور ملاحظہ کر رہے تھے۔ دوسری طرف فاریہ اور شمیلہ محبت پاش نظروں سے شائنا کو دیکھ رہی تھی۔ کیسے صحیح وقت پہ تینوں بھائیوں کا راز فاش کیا تھا اس نے۔ شمیلہ تو تھی ہی سدا کی ڈرپوک لڑکی، ساس تو کیا شوہر سے بھی سوال جواب نہ کرتی۔ فاریہ ساس کے سامنے تو بولنے کی جرأت نہ کرتی، لیکن شوہر کو خوب اشاروں پر نچاتی تھی۔ ایک شائنا تھی جو شیوا بیگم کی لاڈلی بھانجی، ہر بات کا بلا لحاظ کیے ان کے منہ پر کہہ دیا کرتی تھی۔ اسی لیے جیٹھانی اور دیورانی بھی اس کی مرید تھیں۔ جو کام وہ دونوں کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، شائنا منٹوں میں کر لیتی۔ شیوا بیگم کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں کو انہوں نے شوہر کی وفات کے بعد بھائیوں سے اپنا حصہ لے کر شہر کے سب سے اچھے میڈیکل کالج میں بھیج دیا تھا۔ راہیل اور بلال دوسرے سال میں تھے جب گلریز کا میڈیکل کے پہلے سال میں داخلہ ہوا۔ میڈیکل کے خرچے اور وہ بھی 3 بچوں کی فیسیں، کتابیں اور نوٹس وغیرہ، پھر روز آنے جانے کا خرچہ الگ ہوتا۔ میکے سے ملا گھر بیچ دیا خرچ تب بھی پورا نہ ہوا۔ انہوں نے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے اپنا زیور بیچ دیا۔ ماں کی اس قدر قربانیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ تینوں بیٹے بیوی بچوں والے ہو کر بھی ماں کی کوئی بات رد نہ کرتے تھے۔ اسی لیے شیوا بیگم 3 عدد بیٹوں بہوؤں اور 7 پوتے پوتی کے ساتھ ایک بھرپور زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کی پرسکون اور شاہانہ زندگی ہر دیکھنے والی آنکھ کو رشک میں مبتلا کر دیتی تھی۔ بچوں کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی مشکل وقت جھٹ سے گزر گیا۔ تینوں بھائی گورنمنٹ نوکریوں کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ کلینک بھی چلا رہے تھے۔ چند مہینوں میں ہی لاہور کے پوش ایریا میں کوٹھی خرید لی۔ گھر میں سہولتوں کی بھرمار ہونے لگی، لیکن جیسے جیسے شیوا بیگم کا گھر نت نئے اقسام کی چیزوں سے بھرتا جا رہا تھا، ان کا دل دوسروں کے لیے اتنا ہی کم پڑتا جا رہا تھا۔ جو بھی گھر میں آتا اسے چائے تک کا نہ پوچھتی اور یوں ہی سوکھے منہ چلتا کر دیتی۔ بہوا نے بھی آ کر ساس کے طور طریقے اپنا لیے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، سارا سال مرد کمانے کے لیے اور عورتیں گھر چلانے کے لیے جان کھپاتی ہیں۔ بقرہ عید پہ تو ویسے ہی رشتہ دار جان نہیں چھوڑتے، اسی بہانے عید بھی اچھی گزر جائے گی۔ میں تو بھائی تم سب کے پروگرام سے صرف راضی ہی نہیں بلکہ میں خود بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شائنا کی بات سن کر شیوا بیگم
خلاف توقع غصے میں آنے کے بجائے اطمینان سے کہہ کر میز کے گرد بیٹھے تمام نفوس کو حیران کر گئیں۔ وہ سب تو سمجھ رہے تھے شیبا بیگم کبھی عید کے دنوں میں رشتہ داروں کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی، ان سب کے جانے پر بھی خوب واویلا کریں گی، اور پھر شیبا بیگم کے اکیلے رہ جانے کا بھی گمبھیر مسئلہ تھا۔ خالہ جان، پھر آپ کو یہ گائے کی قربانی کہاں سے یاد آ گئی؟ ہر بار 4 بکرے تو دینے دلانے میں نکل جاتے ہیں، ہمارے پاس مشکل سے تھوڑا سا گوشت بچتا ہے۔ بکرے کا گوشت اتنا مہنگا ہے کہ ہر کوئی چاہتا ہے ان کے گھر ثابت بکرا بھیج دیا جائے، اور ہمارے رشتہ دار تو بکروں پہ پہلے ہی رال ٹپکا کر بیٹھ جاتے ہیں، کوئی سری پائے مانگ رہا ہے اور کوئی کلیجی کا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ میں نے تو سوچا ہے اس بار سب کو بڑے گوشت تقسیم کریں گے اور بکرا اپنے لیے سنبھال کر رکھیں گے۔ پہلے میں بھی یہی سوچ رہی تھی 2 بکروں اور 1 گائے کر لیں، لیکن پھر سوچا برادری میں ڈاکٹر بیٹوں کی ناک نیچی ہو جائے گی، دوسروں کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب جب تم سب نے گھومنے کا پروگرام بنا رکھا ہے تو گائے کا سارا گوشت بانٹ کر بکرے کا گوشت فریج اور ڈیپ فریزر میں بھر دینا۔ آخر کو تم تینوں کے جہیز میں لائے گئے فریج کب کام آئیں گے؟ وہاں سے آ کر اپنے قریبی اور خاص دوستوں کو بلا کر خوب ہلا گلا کرنا۔ میرا کیا ہے، میں کہاں زیادہ گوشت کھا سکتی ہوں، باقی تم سب کی مرضی ہے۔ شیبا بیگم کی اتنی شاندار تجویز، ہر ایک کا دل چاہ رہا تھا ان کا منہ چوم لے۔ باقی سب سوچتے رہ گئے اور اس بار بھی شائنہ بازی لے گئی۔ شائنہ شیبا بیگم کے گلے میں باہیں ڈالے انہیں جی بھر کر سراہ رہی تھی۔ عید قرباں شیبا بیگم کی تجویز کے مطابق ہی منائی گئی۔ گائے کا گوشت سب میں بانٹ کر 5 عدد بکروں کو گھر کے ڈیپ فریزر اور فریج میں بھر کر وہ سب ناران کے لیے نکل گئے۔ پاریہ کو کوکنگ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ ہر ریسٹورینٹ میں کھائی جانے والی مٹن ڈش کا نام نوٹ کرتی جا رہی تھی۔ یوٹیوب سے دیکھ کر ٹرائی کروں گی۔ اب ان 5 بکروں کو ختم بھی تو کرنا ہے نا؟ پاریہ کے کہنے پر شائنہ اور شمیلہ ہنسنے لگی۔ بھابھی آپ فکر نہ کریں، سارا گوشت خالہ اور ان کے ڈاکٹر بیٹے چند دنوں میں ہی صفحہ چٹ کر دیں گے۔ شائنہ کے کہنے پر شمیلہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی، جبکہ پاریہ نے اطمینان کا سانس لیا اور یہاں سے جاتے ہی اگلے دن مٹن باربیکیو کا مینیو سیٹ کرنے لگی۔ 8 دن کے خوشگوار ٹور کے بعد وہ لوگ گھر واپس پہنچے۔ راہیل نے گیٹ کھولا تو اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا۔ کار پورچ میں چیزیں بکھری پڑی تھیں، جبکہ وہ لوگ تو اچھی طرح صفائی ستھرائی کروا کے گئے تھے۔ راہیل گولی کی طرح گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا، باقی سب تھکے تھکے سے اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ لاؤنج کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ بلال، تم نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا؟ راہیل نے بھاری بھرکم اٹیچی گھسیٹتے بلال سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ بلال کوئی جواب دیتا وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ باقی سب بھی ساری تھکن بھول کر لاؤنج کی طرف لپکے۔ یہ LCD کہاں گئی؟ راہیل بمشکل بولا۔ چاروں خواتین LCD کو بھول کر اپنے کمروں کی طرف بھاگیں۔ الماریوں سے نکلے کپڑے کارپیٹ پہ یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے، تمام قیمتی زیورات کے ساتھ ساتھ ہر کمرے کی الیکٹرانک مشینری بھی غائب تھی۔ راہیل، میرے زیورات! سب سے پہلے شیبا بیگم ہانپتی کانپتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ پیچھے پیچھے تینوں بہویں بھی روتے پیٹتی چلی آئیں۔ بچے سہمے بیٹھے تھے اور راہیل ہاتھوں میں سر دیے صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ لاؤنج دیکھ کر ہی کمرے کا حال جان چکا تھا۔ بلال اور گلریز شاید پولیس اسٹیشن گئے تھے۔ ہائے، میری سالوں کی محنت یوں ہی چند دنوں میں لٹ گئی۔ شیبا بیگم راہیل کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ بیان کرنے لگی۔ پاریہ، بچوں کو کمرے میں لے جاؤ، پریشان ہو رہے ہیں۔ راہیل نے قطار در قطار بیٹھے معصوم بچوں کو دیکھتے ہوئے بیوی سے کہا، اور جیب سے موبائل نکال کر بلال کا نمبر ملانے لگا۔ بھائی، ہم بس گھر ہی آ رہے ہیں۔ دوسری طرف بلال نے کہہ کر فون رکھ دیا۔
کچھ دیر پہلے کے خوشباش چہرے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ 1 گھنٹے بعد بلال اور گلریز واپس آئے تو ان کے چہروں پر پریشانی کے آثار کچھ کم لگ رہے تھے۔ بھائی آپ پریشان نہ ہوں، SHO صاحب میرے بہت قریبی دوست ہیں، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے وہ چوروں کو پکڑ لیں گے۔ پچھلے کچھ دنوں میں ڈیفنس میں ایسی کئی وارداتیں ہوئی ہیں، بلال نے بڑے بھائی کو تسلی دی۔ راہیل نے فقط اسوات میں سر ہلایا۔ گلریز نے گھر کی خواتین کو بھی زیورات واپسی کا یقین دلایا اور ماحول کا تناؤ کم کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ جانتا تھا پاکستان میں جو ایک بار ہاتھ سے چلا جائے وہ پھر واپس نہیں آتا۔ جانتے تو بلال اور راہیل بھی تھے، لیکن وہ ایک بار اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے۔ گلریز کی کوششوں سے خواتین نے آنسوؤں کے سیلاب پہ بند باندھا اور کسی حد تک ٹینشن فری ہو گئیں۔ ایسا کرتے ہیں، آج بس مٹن کڑھائی ہی بنا لیتے ہیں۔ پریشانی میں کچھ کھانے کو دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیا کریں، بچوں کو کھانا کھلائے بغیر سلا نہیں سکتے، اور پھر گوشت بھی تو ختم کرنا ہے نا۔ فاریہ کو اتنی پریشانی کے بعد بھی 5 عدد بکرے نہیں بھولے تھے۔ وہ یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ اگلے ہی منٹ میں وہ نئے سرے سے واویلا کرتی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ شیبہ بیگم کا دل فاریہ کی بات سنے بغیر ہی دھک سے رہ گیا۔ نہ جانے اب کس نقصان کی خبر لے کر آئی ہے۔ کیا ہوا فاریہ، اب کیوں شور مچا رہی ہو؟ راہیل نے روتی ہوئی فاریہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ راہیل وہ چور سارے کا سارا گوشت بھی لے گئے۔ فاریہ نے جیسے اپنی طرف سے ان کے اوپر بم پھوڑا تھا۔ یہاں لاکھوں کا نقصان ہو گیا اور تم گوشت کو رو رہی ہو۔ راہیل نے لفظوں کو چبا چبا کر ادا کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا فاریہ کا منہ توڑ دے۔ میں نے اللہ کا حصہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیا تو اس پر پروردگار نے خود لے لیا۔ میں قربانی کو اللہ کی راہ میں خلوص اور محبت سے پیش کرنے کے بجائے بکرے اور گائے کے گوشت کے فرق میں پڑی رہی۔ مجھے پروردگار نے آسائشوں سے نوازا، میں اس کی شکر گزار ہونے کے بجائے لوگوں کے سامنے اکڑنے لگی، اسی لیے مجھ سے سب واپس لے لیا گیا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد نہ کبھی کسی رشتہ دار کا حق ادا کیا، نہ کسی یتیم کو سہارا دیا، بس اپنا گھر بھرتی رہی۔ شیبہ بیگم ہذیانی انداز سے بولتی جا رہی تھی۔ شیبہ بیگم کی بات سن کر سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ سب بھی تو اس ناشکری میں شامل تھے۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، ہم خدا کو راضی کر لیں گے، وہ بہت رحیم ہے، ہمیں نواز دے گا۔ تینوں بیٹے اور بہویں شیبہ بیگم کے پاس چلے آئے اور ان کے ارد گرد بیٹھے عزم کر رہے تھے۔ راہیل ہم قربانی بس اللہ کی راہ میں کیا کریں گے۔ شیبہ بیگم کے کہنے پر 6 سر ایک ساتھ اسبات میں ہلے اور شیبہ بیگم کو کسی حد تک مطمئن کر گئے۔